أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا تو کہا کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ پر گواہ رہیے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی 52 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو جو اللہ تعالیٰ جو فضیلتیں عطا فرمائیں گے، جو اوصاف کے ساتھ وہ پیدا ہوں گے، جو معجزات لے کر آئیں گے اللہ کے پاس سے، اس کا تذکرہ آ رہا تھا۔ اور وہ آ کر جو کہیں گے قوم سے کہ اپنی نبوت کی دلائل پیش کر کے، معجزات کو پیش کر کے، وہ علامتوں کو ظاہر کر کے یہ کہیں گے کہ میں اسی پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، فرستادہ ہوں، جو ساری کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور حاکم ہے، ذی اقتدار ہے۔ تم کو اس بات کا اطمینان ہو جانا چاہیے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں۔ یہ ساری باتیں وہ قوم کے سامنے بیان کریں گے، سارے دلائل پیش کریں گے، معجزات کا اظہار کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی قوم نہیں مانے گی۔ وہ اسی شان کے ساتھ پیدا ہوں گے، فلما احس عیسی منہم الکفر، اور پھر وہ سارے معجزات کا اظہار کرنے کے باوجود بھی قوم انکار کرے گی اور کفر کرے گی، تو اس کے کفر کی وجہ سے اور ان کی ایذاؤں کی وجہ سے جب دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، جسے حوارین کہا جاتا ہے۔ حواری حور کی جمع ہے، اس کے لغت میں معنی ہیں سفیدی کے، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھی، جو اس بنا پر کہ ان کے اخلاص پہ اور ان کے سفید پوشاک کی وجہ سے اور ان کے صفائی خلق کی وجہ سے انہیں حواری کہا جاتا ہے، حواری کا لقب دیا گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کا لقب دیا گیا تھا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ان لکل نبی حواریا وحواری زبیر، اور میرا حواری زبیر ہے۔ اس طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم مان نہیں رہی ہے، انکار کر رہی ہے، کفر کر رہی ہے، تو انہوں نے مددگاروں کو ڈھونڈا۔ حواری کا ایک مطلب مطلقاً مددگار بھی ہے۔ مددگاروں کی تلاش شروع کی اور پوچھا، دریافت کیا کون ہے؟ من انصاری الی اللہ، مددگار اللہ تعالیٰ کے میرے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے میرے مددگار کون ہے؟ پوچھا۔ مطلب یہ کہ دین کے کام کے لیے، جو دین حق کو آگے بڑھانا ہے، اس سلسلے میں میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ تو وہ حوارین، جس کے بارے میں فقہا بتاتے ہیں کہ وہ 12 تھے تعداد میں، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور تسلیم کیا کہ ہم ہیں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ پر۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم آپ کے اور اللہ کے فرمانبردار اور مسلم ہیں۔ مسلم کا لفظ یہاں پر آیا ہے، آپ گواہ رہیے اس بات کے کہ ہم آپ کے اور اللہ کے فرمانبردار اور مسلم ہیں۔ نحن انصار اللہ، کہا انہوں نے اللہ کی مددگار۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی رہنمائی اور لوگوں کی نصیحت اپنے ذمے لے کر رکھی ہے، اور اس کام میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیتا ہے دین کے کام میں اور اللہ تعالیٰ کے دین حق کو پھیلانے کے سلسلے میں،
تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھی ہو گیا. اس کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہو گیا اس کا. انصار اللہ کہا اس میں. اور پھر اور ایک دعا انہوں نے کی کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، آپ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے اور جو احکامات آپ نے بھیجے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا آپ ہمارا نام تصدیق کرنے والوں میں لکھ لیجئے، یعنی ان لوگوں کی فہرست میں ہمارا بھی شمار کر لیجئے جو مومنین کاملین ہیں، جو ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، جو اور آپ کے رسولوں کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. اس میں جو بات آئی کہ یعنی من انصاری الی اللہ، مددگار کون ہے، کون میری مدد کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے پکار کر کہا. ایسا ہی بہت سے نبیوں نے کیا. جب قوم نے ان کو ستایا اور تکلیفیں پہنچائی تو ظاہری اسباب کے تحت انہوں نے قوم کے جو باشعور اور سمجھدار قسم کے جو لوگ ہوتے تھے ان سے مدد طلب کی. بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدد طلب کی تھی. جب شروع میں قریش کے جو لوگ تھے وہ دین کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے اور آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے، تو اس وقت موسم حج میں جب عرب کے مختلف گوشوں سے لوگ آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کے پاس یہ کہتے تھے کہ تم میرے ساتھی اور مددگار بن جاؤ. دین کے کام کے سلسلے میں، اللہ کے کلام کو پھیلانے کے سلسلے میں تم میرے مددگار بن جاؤ. اس پر آمدہ کرتے تھے. تو مدینہ طیبہ کے جو لوگ تھے وہ لوگ ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی آپ کے مددگار ہی رہے. اس لیے ان کو لقب دیا گیا انصار مدینہ، مددگار. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حوارین تھے، انصاری تھے. اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ حضرات نے بھی، جبکہ وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے، اس کے باوجود ان کو انسانوں کی مدد لینی پڑی. لیکن وہ مدد کیسی لیے؟ وہ مافوق الاسباب طریقے سے نہیں، غیر فطری طریقے سے نہیں، غائب میں نہیں، جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس سے مدد مانگ رہے ہیں. جیسا کہ لوگ اس کا استدلال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ نبیوں نے بھی مدد مانگی. نبیوں نے تو مدد مانگی ہی. ایک عام انسان بھی مدد مانگ سکتا ہے ایک عام انسان سے. شوہر بیوی سے مدد مانگ سکتا ہے، بیوی شوہر سے مدد مانگ سکتی ہے. ایک انسان اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے مدد مانگ سکتا ہے. لیکن وہ کیسی مدد ہوگی؟ جو اسباب کے دائرے کے تحت ہوگی، مافوق الاسباب نہیں ہوگی. جو موجود ہے سامنے، جو دکھ رہا ہے، ہاتھ بہاتھ مدد ہوگی. یہ مدد تو ہوگی، ہونا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے بنایا ہے کہ اسباب کے دائرے میں باندھا ہے اس کو، کہ اگر کوئی یعنی اسباب کے دائرے سے ہٹ کر کام کرنا چاہے گا تو دنیا کا نظام ہی بکھر جائے گا. تو اسباب کے تحت تو ایک دوسرے کی مدد لینی ہی ہوگی، اس کے بغیر تو یہاں کا کاروبار ہی نہیں چلے گا. لیکن اس کو غلط شکل دے کر لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے استدلال کرتے ہوئے کہ اسی طریقے سے بالکل جو فوت شدہ اشخاص ہیں ان سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے. بالکل نہیں کی جا سکتی. اس کی کہیں پر دلیل اور کہیں پر مثال موجود نہیں ہے، نہ ہی سنت میں اور نہ ہی قرآن میں اور نہ ہی صحابہ کے عمل میں. کیونکہ جو چیز سامنے ہے ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے. نبیوں نے بھی مانگا، دیگر لوگوں نے بھی مانگا. جو موجود ہے، جو غائب ہے، ان سے مدد نہیں لی جا سکتی. اور یہ اصول اس سے نکل جاتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں جو سامنے موجود ہیں، جو ان سے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور انہوں نے بنی اسرائیل نے مسیح کے خلاف سازشیں کی تو اللہ نے بھی اس کا توڑ کیا، اور اللہ بہترین توڑ کرنے والا ہے. کیا سازشیں کی؟ اس وقت ملک شام پر رومیوں کی حکومت تھی اور وہ بادشاہ ان پر جو مسلط تھا وہ کافر بادشاہ تھا. یہ یہودیوں نے سازشیں کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور جا کر انہوں نے اس کے بادشاہ کو یہ بتایا کہ یہ شخص فسادی ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. یہ بن باپ کا بچہ ہے اور یہ خراج دینے سے لوگوں کو روکتا ہے، یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے. اس قسم کی باتیں کر کے اس کے کان بھرنے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ یہ فیصلہ کر لیا
وہ بھڑکانے کی کوشش کی وجہ جو کی تھی کہ اس کو گرفتار کر لیں گے اور سلو دے دی جائے گی، تو ان کو گرفتار کیا گیا اور گھر میں جب بھیجا گیا ان کو قتل کرنے کے لیے، تو ان کی ہم شکل کو انہوں نے غلطی سے سولی دے دی، اور وہ یہودیوں نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا اور سولی دے دی۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مکر کر رہے تھے، وہ مکر من اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بھی کر رہے تھے، وہ جو سازش کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کچھ تدبیریں کر رہے تھے اور منصوبے بنا رہے تھے۔ اس میں خیر الماکرین کا لفظ آیا ہے۔ مکر جب اچھے معاملے میں ہوگا تو وہ اچھا کہلائے گا، اور جب خراب طریقے سے ہوگا تو وہ خراب ہوگا، سازشی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے کے لیے بھی جو ہے مکر کا لفظ آیا ہے، چونکہ انہوں نے مکر کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیریں کی ان کے خلاف، یہ تدبیر کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے کس کو مارا ہے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے تذکرہ کیا یہودیوں کی سازشوں کا، کہ وہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کے راستے بند کر دیے ہیں، اس پر مہر لگا دیے ہیں، اور اب وہ بہت کم ہی ایسے ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے کفر کی وجہ سے اور انہوں نے جو بہتان عظیم حضرت مریم علیہ السلام پر لگایا تھا کہ ان بدبختوں نے مریم علیہ السلام کو جو ہے بدکاری کا الزام لگایا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ یہ زانیہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کے الزامات انہوں نے لگائے تھے، اور یوسف نجار کو جو ہے کہا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں۔ اس طریقے سے الزامات اور تہمتیں انہوں نے جو ہے لگائی تھی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء ہی میں، یعنی وہ ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، سلی دے دی ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ ہی سلی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جو ہے نفی کی ہے یہاں پر کہ وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، جو بات کہتے ہیں کہ انہوں نے سولی دی ہے، بالکل بھی نہیں، نہ ہی انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے سولی دی ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لیکن ان کے اوپر جو ہے کچھ ایسا شبہ ہو گیا تھا ان لوگوں کو کہ کسی اور کو انہوں نے ایسا کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُمْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ فرما دیا گیا آخری میں کہ وہ جو اختلاف کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو شک ہوا تھا، ان کے پاس کوئی صحیح اور سچا علم نہیں تھا، بلکہ وہ گمان کی باتیں کر رہے تھے، تخمینے لگا رہے تھے، جبکہ یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر محفوظ طریقے سے اٹھا لیا زندہ حالت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کوششیں کی، سازشیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ یہودیوں کی سازشیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ان کے خلاف کر رہے تھے تدبیریں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔